پاکستان اب ایکو سسٹم پر چلے گا. یہ میں نے نہیں کہا, اس ملک کے حکمران کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے جن پہلی 3 لائنوں میں بیٹھے افراد کا نام ECL میں ڈالنے کا کہا, اسی پہلی لائن کی پہلی کرسی پر وزیر اعظم عمران خان بیٹھے تھے. مقابلہ لگا ہوا ہے کہ نواز شریف برطانیہ سے نکالے جائیں گے یا انہیں لایا جائے گا, جس نے اپنی کمپنی کھول کر دوسروں کو ملازمت دی اور یہی کورس کیا تھا. تو اگر یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہانہ چھوڑیے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صرف چینی اور آٹا ہمیں سستا چاہیے, اس سے ہٹ کے ہم کچھ اور سننے کو سوچنے کو تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 17 جنوری اور دن ہے پیر کا. 2 دن پہلے جب میں نے خبر دی کہ مراد سعید نے پاکستان پوسٹ کا خسارہ ختم کر دیا, تو آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن بھرتے ہوئے پرزور فرمائش کی کہ مراد سعید کا تازہ ترین انٹرویو کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ PIA بھی مراد سعید کے حوالے کریں تاکہ وہ بھی منافع میں آئے. تو آج میں نے ان سے ملاقات کی, بتائے بغیر ان کے دفتر بھی پہنچ گیا اور بڑی تفصیلی گپ شپ کی. ادارہ خسارے سے تو نکل گیا, منافع کتنا کمایا, مستقبل میں پاکستان پوسٹ TCS سے بڑا برانڈ کیسے بنے گا, یہ سارے سوالات میں نے ان سے پوچھے ہیں. تو یہ انٹرویو میں کل اپلوڈ کروں گا. ساتھ ہی آپ کو دکھاؤں گا کہ وزیروں کے دفتر کہاں پر ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, کچھ اندیکھے مناظر. تو کل کا ولاگ مس مت کیجیے گا, اسے آج ہی اپلوڈ کر دیتا ہے. لیکن آج کچھ اور اہم خبریں ہیں, بڑے ٹرینڈس لائے جا رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے لیے. نواز شریف کو واپس لاؤ, آج اس حوالے سے بہت ہی اہم اجلاس ہوا جس میں پاکستان اور برطانیہ کے مجرمان کی حوالگی کے معاملات ڈسکس ہوئے. پھر ساتھ ہی PTI میں اپنی ہی حکومت پر برسنے والے کچھ لوگوں کی شامت آئی ہے. آج وزیر اعظم کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کرنے والے جو حکومتی رکن تھے ان کو پہلا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. یہ سب آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے بات کچھ شاندار خبروں کے حوالے سے. پاکستان کے لیے ایک اور اچھا دن تھا, کچھ بہتر فیصلے ہوئے ہیں. ملک کے حکمرانوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ یہ تسلیم کر لیا کہ آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں موجودہ دور ٹیکنالوجی کا ہے, آنے والا کوئی نہیں, ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے. لیکن یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ پاکستان اب ایکو سسٹم پر چلے گا. یہ میں نے نہیں کہا, اس ملک کے حکمران کی جانب سے کہا گیا کہ آج سے پاکستان ایکو سسٹم پر چلے گا. آج وزیر اعظم نے اس حوالے سے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں. ساتھ ہی ایک اچھی خبر ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری سے پریشان ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے ذرا سا باہر نکلیں. آپ ذرا سی ایفرٹ کریں, اپنا روزگار یا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. میں بالکل ٹھیک بات آپ سے کہہ رہا ہوں. 60,000 سے زائد نوجوان کس طرح سے اس زبردست موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بلکہ پہلے اسی کے اوپر بات کرتا ہوں, بیکاز یہ بڑی نیڈ آف دی آور ہے کہ نوجوانوں کو تھوڑا رائٹ ڈائریکشن پر گائیڈ کیا جائے. باقی سیاسی معاملات کے اوپر تو بات ہوتی ہے, اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. تو پھر اس کے بعد میں پاکستان کے ایکو سسٹم, وزیر اعظم کی روسی صدر سے جو آج گفتگو ہوئی, اور پھر کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بات کروں گا. تو جناب, حکومت پاکستان نے 60,000 نوجوانوں کے لیے اسکلز فار آل اسکالرشپس کی رجسٹریشن کا تیسرا مرحلہ آج سے شروع کر دیا ہے, جس میں بے روزگار نوجوانوں کو مفت ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی. ٹیکنیکل ٹریننگ کا نام سنتے ہی شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویلڈنگ یا پلمبر بنایا جا رہا ہے یا اس کا کوئی کام سکھایا جا رہا ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تربیت اب ہائی ٹیک کورسز کے لیے دی جا رہی ہے, جس کی مدد سے آپ بآسانی صرف 1 مہینے کا کورس کر کے آن لائن ہزاروں روپے کما سکتے ہیں. اور ایسے درجنوں لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں جو یہ پیسہ کما رہے ہیں. اس حوالے سے حکومتی سطح پر یہ پالیسی طے ہو چکی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو لیبر, پلمبر, دھوبی, درزی یہ سب بنا کر مین پاور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کی بجائے انہیں ہائی ٹیک کورسز کی تربیت دی جائے تاکہ وہ یہیں پر بیٹھ کر ڈالرز کما سکیں. اور یہ اب سے ممکن ہو رہا ہے. اب آپ ٹیکنیکل ٹریننگ لیں گے تو آپ کو پلمبر اور وہ اس طرح کے کام شاید نہ سکھائیں. اب ہائی ٹیک کورسز کا زمانہ ہے. ایک لمحے کے لیے آپ یہ تحسین راشد نامی نوجوان کے یہ لفظ سنیں جس نے اپنی کمپنی کھول کر دوسروں کو ملازمت دی اور یہی کورس کیا تھا. اور میں پہلے جاب اور اس کے بعد اپنی کمپنی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب رہا. نہ صرف خود کما رہا ہوں بلکہ کمپنی اسٹیبلش کرنے کے بعد فردر امپلائمنٹ جنریٹ بھی کر رہا ہوں. تحسین راشد کی گفتگو آپ نے سنی. کیا یہ نوجوان آپ کو کسی بھی اینگل سے ویلڈر یا پلمبر نظر آیا؟ نہیں نا. اچھا خاصا ماشاءاللہ پڑھا لکھا نوجوان. تو اگر یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہانہ چھوڑیے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے. ابھی کامیاب جوان یا نیوٹیک کی ویب سائٹ پر جائیں. وہ والا بہانہ بھی نہیں کہ قرضہ نہیں مل رہا نوجوانوں کو, اس کو چھوڑیں. یہ 60,000 لوگوں کے لیے حکومت نے انیشیٹو لانچ کیا ہے. آپ نیوٹیک یا کامیاب جوان کی ویب سائٹ پر جا کر رجسٹر ہو جائیں اور اپنے ہنر کا آج سے آغاز کریں.
یہ تو بات ہوگی نوجوانوں کے حوالے سے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اب بات کرتے ہیں ان افراد کی جو ٹیکنالوجی کے ذریعے پیسہ بنانا چاہتے ہیں یا اس بارے میں جانتے ہیں۔ ان کے لیے ملک بھر میں مختلف ٹیکنالوجی زونز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ہر تیسرے چوتھے ولاگ میں مسلسل آگاہ کرتے آ رہا ہوں۔ تو کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے لاہور اور اسلام آباد کے بعد پختونخوا میں آج ٹیکنالوجی زون کا آغاز کرنا تھا، تو آج ہری پور میں انہوں نے اس کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اپنے مختصر سے خطاب میں انہوں نے چند بہت ہی اہم باتیں بھی کی ہیں جو آپ لوگوں کے جاننے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے اور پاکستان اب ایکو سسٹم پر چلے گا۔ اس پر جتنا پیسہ خرچ کریں گے یہ اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو واپس کرے گا اور فائدہ پورے پاکستان کا ہوگا۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ منصوبہ ان کی حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ نوجوانوں کو تربیت دیں گے، ان کو شارٹ کورسز کروائیں گے تاکہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے نہ رہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ پریمیم لیول سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اب آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو آئی ٹی ایکسپورٹس میں پہلے سال 45% اور دوسرے سال میں 75% تک کا اضافہ ملا ہے۔ یہ 75% تک کا اضافہ کنورٹ اگر ہوا پیسوں میں، ڈالرز میں، تو یہ $1 ارب سے زائد بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا ہم نوجوانوں کی تعلیم اور صحت کے سسٹم پر خرچ کرتے جائیں گے۔ آج 2 بنیادی ترجیحات انہوں نے اپنی حکومت کی واضح کر دی ہیں۔ تانیہ ادروس کا متبادل جو انہوں نے تلاش کیا تھا اس نے ڈیلیور کرنا شروع کیا ہے ایک طرح سے۔ عامر ہاشمی صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، میں ان سے مل بھی چکا ہوں اور آپ سے میں ان کا انٹریکشن تھرو ولاگ کرواتا رہتا ہوں۔ یار کیا کمال شخصیت ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور بیک ٹو بیک کچھ انیشیٹوز لانچ کرے۔ ابھی کل ہی کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملٹی بلین ڈالر کمپنی کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نہ صرف کامیاب ہوئے ہیں بلکہ اس کمپنی نے انویسٹمنٹ شروع بھی کر دی ہے، لائسنس بھی مل گیا اور نوجوانوں کو کروڑوں روپیوں کی تقسیم بھی مکمل ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایک خواب لگتا تھا جو الحمدللہ اب حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صرف چینی اور آٹا ہمیں سستا چاہیے، اس سے ہٹ کے ہم کچھ اور سننے کو سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ایسا ہی ہے، تلخ حقیقت ہے لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے۔ بڑے قد کے لیڈر کو ہم نے چینی، دال، آٹے اور گھی کی قیمتوں میں پھنسا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ پرائم منسٹر اپنی فل فلیج کیپیسٹی میں اگر حالات سازگار ملتے اس کو تو شاید پاکستان کی امیج بلڈنگ پر مزید اچھے سے فوکس کر سکتے تھے۔ خیر، آج وزیر اعظم نے روسی صدر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور یہ رابطہ ان کے دورہ چین سے یعنی وزیر اعظم کے دورہ چین سے پہلے ہوا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ چین میں وزیر اعظم عمران خان، پیوٹن اور چینی صدر کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ایک بلاک کی شکل میں مل کر کیسے کام کرنا ہے اس پر تو چین میں ہونے والی اس ممکنہ ملاقات میں ہی بات ہوگی، لیکن آج کی جو ٹیلی فونک گفتگو کی سرکاری تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاک روس قیادت نے یعنی وزیر اعظم نے اور پیوٹن نے گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت گیس کی قلت ہے، اسے دور کرنے کے لیے روس سے تعاون حاصل کیا جا رہا ہے۔ پھر تجارت اور اعلیٰ سطح وفود کے تبادلے جو ہیں اسے بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دورہ پاکستان کی اور دورہ روس کی دعوت بھی دی ہے۔ وزیر اعظم نے توہین رسالت کے خلاف جو صدر پیوٹن کا ایک بیان پچھلے گزشتہ کچھ دنوں میں سامنے آیا اس کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ درست ہے کہ آزادی رائے گستاخی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ آخر میں تھوڑی سی بات سیاسی معاملات کے حوالے سے جہاں تھوڑی گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی نور عالم خان کی اپنی ہی حکومت کے خلاف بیان بازی اب انہیں پڑی ہے مہنگی۔ پارٹی لیڈرشپ نے اس سارے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور پرویز خٹک صاحب نے بطور صدر پی ٹی آئی ریجن ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ جاری کر بھی دیا گیا ہے۔ نور عالم خان سے ان کے اس بیان پر وضاحت طلب کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا کہا تھا۔ انہوں نے جن پہلی 3 لائنوں میں بیٹھے افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا کہا اسی پہلی لائن کی پہلی کرسی پر وزیر اعظم عمران خان بیٹھے تھے۔ اگر یہ والی صورتحال ہے تو تھوڑا سا میرا خیال یہ شو کاز نوٹس وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ اپنے ہی پارٹی کے ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن ایک ایکسٹریم لیول سے اگر بات آگے جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پارٹی شو کاز نوٹس تو ضرور سرو کرے گی۔ ایسے ہی دوسری جماعتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں 7 دن کا ان کو وقت ملے گا وہ کیا وضاحت دیتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب
ان کو شو کاز نوٹس جاری کر رہے ہیں, جو کہ خود پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ان کے حوالے سے جو خبریں گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھی. لیکن ہو سکتا ہے ڈفرینس یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ بند کمرہ میٹنگ میں کی, وہ ایک فورم ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کرنے کا, وہاں پہ آپ کر سکتے ہو. لیکن ایک ایسا فورم جہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, براہ راست ہر طرف جا رہا ہے, وہاں پر آپ اوپنلی اپنی ہی پارٹی کے اپنے ہی وزیر اعظم کو اس طرح سے کہیں کہ ان کا نام بھی ECL میں ڈال دیں. یہ سامنے 3 رو میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وزراء اور مشیروں سمیت سب کے نام ECL میں ڈالیں, تو یہ تھوڑا سا میرا خیال زیادہ ہو گیا. خیر فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے یا نہیں. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے. ان دنوں کافی خبریں گردش کر رہی ہیں اور ان کی واپسی کے لیے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لاؤ. مقابلہ لگا ہوا ہے کہ نواز شریف برطانیہ سے نکالے جائیں گے یا انہیں لایا جائے گا. تو اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی واپسی کے معاہدے سے متعلق آج وزارت داخلہ میں ہوا ہے اہم اجلاس. وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. اس کمیٹی نے دونوں ملکوں کے درمیان مجرمان کی واپسی کے لیے جو ممکنہ معاہدہ ہے اس کا جائزہ لیا. وزارت داخلہ سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد, وزارت خارجہ سے وزیر خارجہ آف کورس شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے شرکت کی. پھر مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور شیریں مزاری بھی اس سارے معاملے میں شریک رہیں. وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے جو سیکریٹریز تھے, جو مطلب ہائر لیول کی بیوروکریسی ہے, وہ بھی بلائی گئی تھی. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی جو واپسی کا معاہدہ ہے اس کو ایک سائن کرنے سے پہلے یا فائنل کرنے سے پہلے یا کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے ایک بار حتمی مشاورت کی جائے کہ بھئی یہ معاہدہ ہے, اس کے تحت سارے معاملات چلیں گے, کیا آپ کو منظور ہے یا نہیں. پھر معاہدے سے دونوں ملک اپنے سزا یافتہ جو مجرمان ہیں آپ کو منظور ہے یا نہیں. اس معاہدے کے تحت دونوں ملک اپنے سزا یافتہ مجرمان کو ایک دوسرے کے ممالک واپس بھیج سکیں گے, اور صرف ان شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو ان کے ملک کی عدالت سزا سنا چکی ہوگی. تو برطانیہ سے حتمی مشاورت کے بعد اس معاہدے کو منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے اس سے متعلق مذاکرات کا پہلے بھی ایک راؤنڈ ہو چکا ہے اکتوبر 2019 میں. اب یہ فائنل راؤنڈ ہے جس کے بعد پراپر ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے گا. اس سائن شدہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی یقیناً پاکستان واپسی ممکن ہو سکے گی اگر سائن ہو گیا دونوں ممالک سے یہ معاہدہ. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت طاقتور ہیں اور وہ اپنے اثر و رسوخ اور جو تعلقات ہیں ان کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پروٹیکٹ رہیں اور ان کی ایک طرح سے برطانیہ سے بے دخلی نہ ہو سکے. لیکن حکومت اپنے طور پر کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت یہ نہیں تانا برداشت کرنا چاہتی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب آ گئے وطن واپس, اور نواز شریف صاحب بھی یہ شاید یا ان کی پارٹی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کو بے دخل کر کے بھیجا جائے, بلکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے ان کو یہ پتہ چلے کہ اب بس ان کی بے دخلی طے ہے تو وہ خود واپس آ جائیں. تو ان کی خود واپسی سے پہلے حکومت انہیں لانا چاہتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ریس چل رہی ہے. آج تک کے لیے اتنے کافی زیادہ خبریں ہو گئیں. مراد سعید کا ولاگ کل اپلوڈ کروں گا, دیکھنا مت بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کر دیں, نہیں کریں گے تو پھر ویڈیوز مس ہو جائیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.